السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، آج کل یہ بہت سوال اٹھایا جا رہا ہے بھی امیر اہل سنت دعوت اسلامی سے کتنی تنخواہ لیتے ہیں؟ آیا کہ امیر اہل سنت اس تحریک سے لاکھوں کی تعداد میں تنخواہ لے رہے ہیں؟ اور جو یہ مدنی چینل چل رہا ہے یا پھر امیر اہل سنت کے جو بیانات چلتے ہیں، آیا کہ ان کی کوئی فیس امیر اہل سنت کو ملتی ہے؟ اور پھر یہ بھی بہت اٹھائی بات جا رہی ہے کہ امیر اہل سنت جو رسائل یا کتابیں لکھتے ہیں ان کے اوپر کتنی وہ جناب وہ پیسے لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج سماعت فرما لیں میرے پیارے معزز ناظرین۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ بات 100% گارنٹی شدہ بات ہے، اس کی تحقیق آپ بھی کر سکتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی 1 روپے بھی دعوت اسلامی سے کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ حالانکہ ماشاءاللہ یہ تحریک اتنے عرصے سے جاری و ساری دین اسلام کا کام کر رہی ہے، جبکہ جو کچھ غیر ہے ان کو اس بات کو ہضم کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ کیا کرے، اب مجبور ہیں وہ اس طرح کی باتیں اور کھچے مارنے پہ کہ لو جی دعوت اسلامی نے لوگوں کو برباد کر دیا، لوگوں کے عطیات کھا گئی ہے، لوگوں نے جناب عطیات دیتے ہیں تو دعوت اسلامی والے اپنی بلڈنگیں کوٹھیاں بنا رہے ہیں۔ میرے معزز ناظرین، یہ بات ذہن میں بٹھا لے، مولانا الیاس ستار قادری ان کی 1 روپے بھی کوئی تنخواہ نہیں ہے، وہ فی سبیل اللہ ان کے جتنے بیانات ہیں سب کچھ دین کا کم فری ہو رہا ہے۔ نمبر 2، دوسرا سوال یہ تھا بھی امیر اہل سنت جو رسائل لکھتے ہیں یا کتب تصانیف فرماتے ہیں، ان کتب کے اوپر جب وہ چھپ کے تیار ہوتی ہے، مارکیٹ میں آتی ہے، مکتبۃ المدینہ پہ وہ سیل ہوتی ہے، تو پھر ان کے پیچھے کتنی وہ قیمت امیر اہل سنت کو ملتی ہے؟ میرے پیارے معزز ناظرین، یہ بات بھی 100% گارنٹی شدہ میں کرنے والا ہوں، امیر اہل سنت کے جتنے بھی مبارک رسائل ہے، جتنی بھی مبارک تصانیف ہے، ان کے اوپر بھی امیر اہل سنت کوئی تنخواہ کوئی فیس وغیرہ نہیں لیتے، بلکہ وہ سارا کا سارا فی سبیل اللہ ہے۔ تاکہ اب اس میں ایک میں بات بتاتا چلوں میرے معزز ناظرین کہ امیر اہل سنت کی سوچ دیکھیں یار، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری کی کتنی پیاری سوچ ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا نا اس حوالے سے بھی آپ کو کتب پہ کتنے پیسے ملتے ہیں، آپ نے فرمایا صرف دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، علم دین کے پھیلاؤ کے لیے، فی سبیل اللہ، یعنی کہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت بھی کر دی ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی جو بھی میں نے کتب رسائل لکھے ہوں گے ان کے اوپر کوئی پیسہ بھی ہم نے نہیں لینا، بلکہ سب کے سب وہ فی سبیل اللہ، وہ ساری کی ساری رقم دعوت اسلامی میں لگے گی۔ یہ ہے امیر اہل سنت، کیسی کمال کی سوچ، کیسا پیارا ذہن ہے، اور عطاری جو ہوتے ہیں ان کو کتنا پیارا ذہن دیا جا رہا ہے، اور جو غیر ہے جو اس وقت اپنے شار اور حسد میں خود جل کے راکھ ہو رہے ہیں، ان کو جناب سوال پہ سوال چاہیے جناب جی امیر اہل سنت اتنی تنخواہ لیتے ہیں، اتنے کوٹھیاں کاریں بنگلے، جبکہ امیر اہل سنت کا کوئی گھر نہیں، کوئی اپنا ذاتی کار نہیں، نہ پراڈو گاڑی نہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیاوی جو آج کل کے پیر بنے ہوئے ہیں، 4-5 مرید ہو جائے جناب پیر صاحب کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، تو الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کی ذات ہے کہ دین کا کام فی سبیل اللہ کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ اسی طرح اور جتنی بھی آپ کی مبارک تصانیف ہے کوئی 1 روپے نہیں لے رہے، فی سبیل اللہ دین اسلام کا کام کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن دعوت اسلامی ترقی کرتی جا رہی ہے۔ 1 سیکنڈ 1 منٹ کے لیے بھی دعوت اسلامی ترقی سے پیچھے نہیں آئی، بلکہ دین اسلام کے کاموں میں دن بدن آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ جبکہ جو ایک چند حاسدین ہے ملک پاکستان میں، یہ جو مرضی کر لینا، یہ جتنا مرضی حسد پیٹ لے، کچھ بھی کر لے، ان کے حسد سے اس تحریک کا کوئی نقصان بھی نہیں ہونے والا۔ اس تحریک کے اوپر اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کی نظر عنایت، خاص قسم کی نظر کرم ہے۔ الحمدللہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں پہ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ دعوت اسلامی زندہ باد، امیر اہل سنت زندہ باد، اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ الحمدللہ یہ نعرہ ہمیں امیر اہل سنت نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے دن دگنی رات چگنی ترقی کامیابی عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں کی بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔